السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے فرائیڈے کمنٹ باکس لے کر کے۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو ویڈیو کیا تھا یہ والا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے جو سوال ہیں آپ پوچھیے، ہر ہفتے جمعے کے دن ویڈیو کے شکل میں آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اس پہ اپنا پیار اور محبت دکھایا، بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، پورا لائک بھی کیا اور کمنٹ بھی کیا۔ تو اس پوری ویڈیو کے اندر 22 کمنٹ آئے تھے، جس میں کچھ لوگوں نے دعائیں دی اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے سوال رکھے۔ تو انہی سوالوں کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ انہی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے، ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں آ کر کے آپ کے سوالوں کے جواب ویڈیو کی شکل میں دے دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے شمس الدین ملک نے، وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم نہاتے ہیں تو اس کے بعد وضو نہ کریں تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نہائیں تو باقاعدہ طور پر شروع میں ہی وضو کر لیں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص شروع میں وضو نہیں کرتا ہے، ایسے ہی غسل کر لیتا ہے، تو ایٹومیٹک ہی اس کا وضو اسی غسل کے اندر ہو جائے گا، اور اسی غسل کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، دوسری عبادت وغیرہ بھی کر سکتا ہے، بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال کرتے ہیں یاسر خان، وہ لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کی تصویر یا فوٹو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت مہربانی ہوگی بتانا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر تصویر کا رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے، تصویر کشی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور مردے کی تصویر رکھنا یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اس طریقے سے کیونکہ پہلے نیک لوگوں کی تصویروں کی وجہ سے، ان کی مورتیوں کی وجہ سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، رفتہ رفتہ شرک کی ابتدا ہو گئی۔ تو اسی لیے ہمیں مردے کی تصویر نہیں رکھنی چاہیے، اگر ہے تو اسے ہم ڈیلیٹ کر دیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر ہم نے تصویر کسی کی کھینچ لی ہے اور مردے نے کہا بھی نہیں ہے، مطلب مرنے سے پہلے اس نے وصیت نہیں کی ہے، ہم نے اپنے آپ ہی کھینچ کر کے اس کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا ہے، تو اس کے گنہگار ہم ہوں گے۔ ہاں اگر مردے نے وصیت کی تھی کہ میری تصویر کھینچ لینا، تو اس کے اوپر مردے کو مواخذہ دینا پڑے گا، آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ لیکن آپ نے خود ہی اس کی کھینچ کے رکھی ہے تو یہ ناجائز ہے۔ تو مردے کی تصویر رکھنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ انہی تصویروں کی وجہ سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی۔ اگلا جو سوال کرتے ہیں وہ عبدالقدوس قاسمی لکھیم پوری صاحب کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ حدیث ہے تو بتائیں کون سی کتاب میں کس صفحے پر موجود ہے؟ جواب برحمت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جملہ جو ہے یہ علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس جملے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ آپ کی حدیث ہے، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ اسلاف میں سے کسی کا قول ہے جو ابھی تک نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، تو یہ حدیث نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی نسبت امام احمد ابن حنبل کی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جملہ اسلاف میں سے کسی کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اگلا سوال جو کرتے ہیں وہ سلمان ملک صاحب کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر بچہ مرا پیدا ہو تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی کیا؟ جواب ضرور دینا مولانا صاحب۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ایک صاف کپڑے میں اس کو لپیٹ کر ہم کہیں بھی دفن کر سکتے ہیں، اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال کرتے ہیں ذاکر قاسمی صاحب، وہ لکھتے ہیں حضرت مجھے معلوم کرنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی، پھر بھی کیا ان کے زنا کرنے سے بھی ایمان نکل جاتا ہے؟ ہاں تو یہ بات صحیح، حدیث کے اندر جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور اس کا ایمان معلق ہو جاتا ہے بالکل چھتری کی طرح،
اور اس کے بعد جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ لیکن کوئی شخص آنکھ سے زنا کرتا ہے، مثلا آنکھ سے کسی کو دیکھتا ہے یا ہاتھ سے زنا کرتا ہے، تو یہ زنا جو ہے یہ حکمی زنا کہلائے گا، حقیقی زنا نہیں کہلائے گا۔ اس لیے ہاتھ سے یا آنکھ سے زنا کرنے سے ایمان نہیں نکلتا ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں واجد خان، وہ لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں باپ کے متعلق کوئی نصیحت کیجیے گا۔ ماں باپ کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے ارشاد فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حدیثوں کے اندر ارشاد فرمائے، کیونکہ جس انسان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہوتا ہے، اور جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ 6 سوال تھے جو آپ لوگوں نے پوچھے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے ان کے جواب پتہ چل گئے ہوں گے۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا، دعائیں دی تھیں، جس میں فرید مرزا صاحب نے بھی دعا دی تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ زبیر عالم النانوتوی صاحب نے بھی دعا کی تھی، مولانا سجاد صاحب نے بھی دعا کی تھی، اور سمیع اللہ سلمانی صاحب نے بھی دعا کی، ولی محمد صاحب نے بھی دعا کی، اور مسٹر ثاقب صاحب ہیں، نور اللہ خان ہیں، گل طیبہ ہیں، اعجاز خان ہیں، ایم ڈی عقیل ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا، اپنا پیار دکھایا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر حاضری ہوگی۔ آپ کو اگر کوئی چیز جاننی ہے، آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ ویڈیو ہم کو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔